السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ ان آیتوں میں بکرے کا واقعہ ہے، گائے کا جو بکرا ہے، جس کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، گائے جس کے نام سے یہ سورت منسوب ہے۔ یہ قصہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مرقات شرع مشکات کا ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی، مگر اس نے انکار کیا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ تو اور معالم نے کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس وقت تک تورات میں اس کے متعلق مطلب قتل کے متعلق کوئی خبر شرعی قانون نازل نہیں ہوئی تھی۔ مطلب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قصہ نزول تورات سے قبل کا ہے، بنی اسرائیل میں جب تورات نازل نہیں ہوئی تھی اس ٹائم کا ہے۔ عرض بنی اسرائیل نے، لیکن ہے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں تھے اسی ٹائم کا یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔ تو آپ نے بحکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا حکم دے دیا، بس ایک بیل کا بتایا کہ ایک بیل مطلق بتا دیا کہ ذبح کر دے، وہ آگے پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے حسب عادت اور جیسے ان کی عادتیں تھی حجتیں نکالنا شروع کیے کہ بیل کیسی ہو، کیسے رنگ، ان کا رنگ کیسا ہوگا، وہ کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بارے میں یہ ساری آیتوں میں کا واقعہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ تم گائے کو ذبح کر دو۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ، ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ اب یہاں پہ جو مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیے، اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا دوسرے مسلمان کو حقیر بتانا، سمجھنا، تو اس کو انہوں نے جہالت سے تشبیہ دی ہے کہ وہ جہالت، ان اکون من الجاہلین کہ میں آپ لوگوں کا مذاق اڑاؤں تو میں جاہل ہو جاؤں گا، میں ایسا نہیں کرتا۔ اب انہوں نے اپنی حساب سے حجتیں نکالنا شروع کی، آتا ہے تفسیروں میں کہ اگر حدیث شریف میں بھی ہے کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی قید ان پر نہ ہوتی، بس سیدھے کوئی بیل گائے کو پکڑ کے ذبح کرتے اور اس کا کوئی حصہ جا کے جو مقتول تھا ان کے جسم پر لگاتے، مارتے، وہ زندہ ہو جاتا اور وہ قاتل کا نام بتاتا۔ انہوں نے حجتیں نکالی۔ پہلی حجت یہ ہے، قالو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، ادعو لنا، اے موسیٰ تو مانگ، بتا، پوچھ اپنے رب سے، ربکا ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمیں، ما ہیا کہ کیسی ہوگی وہ۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو ان بنی اسرائیل کو، یقولو کہ اللہ فرماتا ہے، انہا یہ وہ جو گائیں ہیں، بقرتن وہ ایسی گائیں ہوگی، لا فاردن کہ نہ بوڑھی ہوگی زیادہ عمر کی ہوگی، ولا بکر اور نہ کم عمر کی ہوگی۔ ایک قید آ گیا ان پہ، دو، نہ زیادہ عمر کی نہ کم عمر کی، عوان بین ذالک درمیان کی ہوگی، نہ زیادہ عمر نہ کم، مطلب جوانی کی عمر میں ہوگی، عوان درمیان کی ہوگی، بین ذالک ان دونوں کی۔ ففعلوا ما تؤمرون بس تم کرو جو تمہیں حکم ہوا ہے، جلدی کرو۔ اب انہوں نے دوسری بات کی، قالو پھر انہوں نے کہا، ادعو لنا تو مانگ، تو پوچھ اپنے رب سے، لنا ربکا ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمیں، ما لونہا لون، رنگ، کلر، کیا کلر ہوگی اس گائے کا، اور اس طرح انہوں نے ایک اور قید لگایا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا، انہو ان کو بنی اسرائیل کو، یقولو کہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرتن کہ یہ گائیں ہوگی، صفرا زرد ہوگی، زرد،
اور ایسی زرد ہوگی فاقع لونها کہ ان کا جو کلر ہے جو دیکھنے والا ہو تسر الناظرین ان کو خوش کرے، مطلب ایسے کلر زرد ہو لیکن ایسا ہو کہ گہن نہ آئے، زرد ہو خوب زرد جی، لیکن دیکھنے والے کو طبیعت خوش ہو جائے دیکھنے سے۔ پھر انہوں نے اور ایک بتایا حجت، قالو پھر انہوں نے کہا ادعو لنا تو پوچھ ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمیں، ما ہیا کہ کیسی ہوگی وہ، ان البقرہ تشابہ علینا کیونکہ اس گائے میں ہمیں شبہ ہے، مطلب ایسے ہی سوچ رہے تھے شبہ میں پڑ گئے ہم، یہ انہوں نے کہا۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور پالیں گے اس کو، راہ پالیں گے، مطلب ہمیں شبہ ہے کہ اور بھی ان گائے کے بارے میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالا انہو ان بنی اسرائیلوں کو، یقولو اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ یہ جو گائیں ہیں، لا ذلول تثیر الارض یہ زمین کو جوتی نہیں ہوگی، زمین میں کاشت والی گائے نہیں ہوگی، مطلب کاشت والا کام اس سے نہ لیا گیا ہو، اب اور بھی قید بڑھتے جا رہے ہیں۔ ولا تسقی الحرث اور نہ یہ پانی دیتی ہو، ایک گائے ہوتی ہے کہ جو زمین میں کاشت کا کام کرتی ہے وہ یک چلاتا ہے، اور دوسری جو ہے وہ جو راہٹ ہوتی ہے سائڈ پہ وہ راہٹ چلاتی ہے اور اس سے جو پانی نکلتا ہے وہ، تو نہ یہ کاشت والی ہوگی جو کاشت کرنے والی، اور نہ یہ راہٹ سے پانی نکالنے والی ہوگی۔ مسلمتن اور داغ بھی نہیں ہوگا اس پہ، لا شیۃ فیہا بے عیب ہوگی، مسلمتن لا شیۃ فیہا کوئی داغ اس پہ نہیں ہوگا۔ قید بڑھ گئے ان کے لیے اور بھی۔ قالوا الآن جئت بالحق بیوقوف کہنے لگے اب تم نے صحیح بتایا، اب صحیح ہے بات۔ فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور وہ لگتے نہیں تھے کہ ایسا کر لیں گے، قرآن فرماتے وہ ایسا نہیں لگتے تھے۔ اب یہاں پہ کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو ایسی گائیں مل نہیں رہی تھی، ڈھونڈ 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 کئی ایک جگہ پہ گئے، گائیں ملتی تھی تو اس میں یہ ساری جو قیود ہے وہ اس میں اس سے پاک نہیں تھی، تو ایک گائے ملی بالکل زرد، داغ بھی نہیں تھا اور اس میں کھیتی باڑی کا کام بھی نہیں ہوا تھا، ایک غریب بندہ تھا، اس کو انہوں نے بولا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے پیسوں کا بتایا جو کہ بڑے تکے ہوئے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایک سائڈ پہ گائیں رکھ دو، دوسرے سائڈ پہ سونا زیورات رکھ دو، پھر زیورات کے سال تو تول کے انہوں نے وہ گائیں لے لی، یہ بھی ایک کتاب میں پڑھا تھا واقعہ۔ بہرحال بڑی مشکل سے لے کر انہوں نے ذبح کی۔ اللہ آگے فرماتا ہے یہ کس لیے انہوں نے ذبح کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور جب مار ڈالا تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر ایک دوسرے پہ پھینکتے رہے، ایک دوسرے پہ ہر بندہ کہہ رہا تھا میں نے نہیں کیا ہے، قاتل چھپا ہوا تھا، واللہ مخرج اور اللہ نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون جو ہے چھپاتے تھے، یہ قاتل کو چھپاتے تھے، اللہ نے نکالنے اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ پھر انہوں نے یہی کیا، جب ذبح کیا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پھر انہوں نے مارا اس گائے کا کوئی حصہ جب ذبح کیا انہوں نے گائے کا اٹھا کر اس پہ مارا مقتول پہ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور دکھاتا ہے اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ تم، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ تم غور کرو اس میں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ مردے زندہ کرتا تھا تو اس کے لیے تو گائے بھی زندہ کر سکتا تھا، لیکن طریقہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر گائے کا حکم دیا۔ پھر اگر سیدھے گائے ذبح کرتے تو اتنے قیود نہیں ہوتے، انہوں نے خود اپنے لیے مشکل بنا لیا نا۔ اچھا پھر جیسے انہوں نے مارا اس پہ، ایسے ہی وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا کہ مجھے اس نے مجھے قتل کیا ہے، قاتل نے، اور پھر مر گیا۔ اب مر گیا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک شبہ ہے، ایک شریک ایک بندہ زندہ ہو جائے، کسی کا نام لے لے پھر مر جائے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے وہی پہ بات کنفرم ہوئی تھی، وہی پہ بتایا گیا تھا کہ یہ اس بندے کا نام لے گا، صرف ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ مردہ بولے ان کے سامنے اور یہ سبق لے لے ان واقعہ سے۔ پھر جب جو وہی انہوں نے جس بندے کا نام لے لیا وہی قاتل نکل گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت سے پڑھتے ہیں
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سفر کس عمر میں کیا تھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ہمراہ ملک شام گئے تھے. یہ وہی سفر ہے جو کتابوں میں آتا ہے تفصیلی واقعہ کہ جب ہمارے نبی جا رہے تھے تو اس کے سر کے اوپر بادل ساتھ ساتھ سایہ کر کے جا رہی تھی، اور جب جہاں پہ پہنچے تو کچھ یہودی پادری تھے، انہوں نے آ کے دیکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کی جو بال جو ہلکے ہیں یہ بالکل لال ہوئے تھے، جیسے بندہ روتا ہے تو یہ لال ہو جاتا ہے، اس طرح لال تھے. تو انہوں نے جیسے دیکھا، پھر انہوں نے جو نشانات تھے اپنے کتابوں کے مطابق وہ دیکھے، انہوں نے چچا کو بولا کہ یہ منہ مانگا قیمت لے لو، یہ ہمیں دے دو. یہ بھی واقعہ میں آتا ہے تفصیلی واقعات میں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ آخری جو نبی ہے وہ یہی ہے. تو انہوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے اپنے دیش میں، تو ہمارے یہود میں جو آخری نبی ہے وہ بھی ہم میں سے آ جائے گا. اچھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جنگ کب لڑی تھی؟ تو 15 سال کی عمر میں حرب فجار نامی ایک لڑائی تھی جو ہوئی تھی قریش کی کسی سے. اس ٹائم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی. 15 سال کی عمر میں پہلے لڑائی اس نے لڑی تھی. آگے نبوت کا باب سٹارٹ ہو رہا ہے کہ نبوت کس عمر میں ملی تھی، پورے ڈیٹیل سے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. انشاءاللہ آج تک اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے.